اگلا سوال ہے، ہمارے چند سنی علماء اور واعظین حضرات آخر قاتلین حسین علیہ السلام کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ان قاتلین میں جید صحابہ کی اولادیں بھی شامل ہیں؟ مثلا انس ابن مالک کا بیٹا سنان بن انس اور سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر ابن سعد۔ علی بھائی کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ میں تو اس سوال کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں. ہمارے سنی علماء کبھی بھی قاتلین حسین کا دفاع نہیں کرتے، نعوذ باللہ. یہ ضرور ہے کہ وہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس بتاؤ نا کہ کس نے کیا ہے. میرا خیال ہے ایون ناسبی بھی یہ جرت نہیں کرتے کہ وہ یہ کہیں کہ حسین ابن علی شہید نہیں ہے، وہ باغی تھے تو قتل ہوئے، نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہے. سب سے زیادہ یعنی شیعہ کے خلاف کام کیا ہے نا اہل سنت میں تو امام ابن تیمیہ نے کیا ہے. انہوں نے منہاج السنہ کتاب لکھی ہے، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یزید کو عام دنیا دار بادشاہوں کی طرح بادشاہ مانتے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. ایون انہوں نے تو حضرت معاویہ کے بارے میں بھی کہا کہ ہم انہیں خلیفہ راشد نہیں ایک بادشاہ مانتے ہیں. اور انہوں نے کلیئر کٹ لکھا کہ ربیع الاول 11 ہجری میں نبی الاسلام کی وفات ہوئی اور 41 ہجری ربیع الاول میں صلح حسن ہوئی، اور نبی الاسلام کی حدیث تھی کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی. تو کہتے ہیں دیکھو ایگزیکٹ ربیع الاول میں صلح حسن کے بعد خلافت راشدہ ختم ہوگی، خلیفہ راشد 5 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن ابن علی. حضرت معاویہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں. یہ تو وہ بھی مانتے ہیں. انہوں نے بھی کبھی یہ بات نہیں کی ہے کہ ہم قاتلین حسین کا دفاع کریں گے. ایون ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے بھی مسئلہ مس ہینڈل ہوا جس میں میرا لیکچر بھی آیا تھا. انہوں نے بھی بعد میں جو ویڈیو ریکارڈ کی انہوں نے کہا میں آج کی ڈیٹ میں حضرت حسین کے قاتلین پر لعنت بھیجتا ہوں. تو کوئی قاتلین حسین کا دفاع نہیں کرتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ چند ایک ناسبی جو کٹر قسم کے ہیں جن کو میں سنی نہیں سمجھتا، نہ بریلوی ان کو اون کرتے ہیں، نہ دیوبندی اون کرتے ہیں، نہ اہل حدیث اون کرتے ہیں. ناسبیوں کا کوئی اوقات نہیں ہے کہ ان کو کسی پلیٹ فارم میں کوئی اون کرے. ہمارے جیل میں ایک بہت بڑا ناسبی تھا فیض عالم صدیقی، ایک مسجد میں اتنا عرصہ جمعہ اہل حدیث کی مسجد میں پڑھاتا رہا، لیکن آج اگر آپ اہل حدیث سے پوچھیں ان کو اون نہیں کرتے. چاند کوئی ضد میں کر لے لادہ بات ہے، ادروائز وہ اون نہیں کرتے. شیخ زبیر علی زئی صاحب نے باقاعدہ اپنی کتاب فضائل صحابہ میں لکھ دیا کہ فیض عالم صدیقی اہل حدیث نہیں ہے، ان لوگوں نے لبادے اڑے ہوئے ہیں. بڑے سخت الفاظ انہوں نے لکھے تھے. باقی یہ جو بات ہے نا صحابہ کی اولادیں، ایک بات تو اس میں ٹھیک تھی، عمر ابن سعد تو واقعی سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، لیکن جو سنان بن انس ہے نا جس نے حضرت حسین علیہ السلام کو آخر میں وار کر کے شہید کیا، ان کا سر کاٹا تھا، وہ حضرت انس ابن مالک کا بیٹا نہیں ہے. اس کا ویسے نام ہے سنان بن انس نخعی، یہ تو قبیلہ ہی اور ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جب صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، جو دارالاسلام والوں نے عربی والے سے نکال دیا، لیکن اسلام 360 میں، سعودی عرب کی کتابوں میں، دارالکتب العلمیہ کی کتابوں میں، سعودیہ کا جو مکتبۃ الشاملہ ہے اس میں بھی علیہ السلام موجود ہے. لیکن سارا نہیں نکالا. بخاری میں جہاں حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے وہ ابھی بھی دارالاسلام والوں کا موجود ہے، نکالا نہیں ہے. 3748 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ جب حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد گورنر یزید جو کوفہ میں اس کا گورنر تھا اس کے سامنے لا کے تشت پہ پیش کیا گیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی، اللہ کی لعنت ہو ان پر، فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے حسین ابن علی کو اس طریقے سے شہید کیا. آمین. تو وہ چھڑی مار کے ان کے حسن کے بارے میں کوئی کلام کرنے لگا. یہ بخاری میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے. تو انس ابن مالک وہاں کھڑے ہوئے تھے تو وہ تڑپ اٹھے. تو انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے. اور بخاری کے الفاظ ہیں 3748، اس وقت حسین علیہ السلام کی داڑھی اور سر میں وسمے سے رنگا گیا تھا، یعنی کالا خضاب لگا ہوا تھا. کالا خضاب لگا سکتے ہیں، اس پہ میرا کلپ بھی ریکارڈڈ موجود ہے. لیکن 70 80 90 سال کا بابا نہ لگائے، چھوٹی عمر تک 50 55 تک. اللہ ایک ٹاپک ہے. بہرحال اس میں بھی موجود ہے کہ وہ انس ابن مالک وہاں کھڑے تھے. اس کے سے لوگ سمجھتے ہیں شاید سنان بن انس ان کا بیٹا ہوگا، اور انس ابن مالک نے ساتھ ہو کے کام کرایا. ساتھ ہو کے کرایا ہوتا تو وہ عبید اللہ کو ڈانٹتے تو نا کہ تو کیا کر رہا ہے، چھڑی مار رہا ہے. باقی لڑ تو سکتے نہیں تھے. انس ابن مالک کی اس وقت عمر 100+ تھی، یا 100+ تو نہیں ہوگی، آلموسٹ آپ سمجھ لیں 60+ تھی، کیونکہ 93 جی میں فوت ہوئے ہیں 110 سال کی عمر میں، 70 کے ہوں گے آلموسٹ اس وقت. تو بیچارے دل میں ہی اس کو برائی کو برا سمجھ سکتے تھے. جتنا وہ کر سکتے تھے وہ کر دیا، ادروائز وہ مروا دیتے تھے. تو سنان بن انس انس بن مالک کا بیٹا نہیں ہے. رہا عمر ابن سعد جو 22,000 کا لشکر لے کے کربلا میں آیا تھا حسین ابن علی کے مقابلے پہ، وہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا. اور آپ دیکھیں عجیب بدقسمتی اس شخص کی کہ سعد ابن ابی وقاص نے ہی وہ پرشین امپائر گرائی ہوئی ہے. عراق، ایران، یہ کوفہ، یہ سارا حضرت سعد نے فتح کیا ہوا ہے. 10 مبشرہ میں سے ہیں.
اور مولا علی کا قول ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ میں نے اپنے کانوں سے صرف ایک شخص کے بارے میں رسول اللہ سے سنا ہے کہ میرے باپ اس پہ قربان، اور وہ سعد ابن ابی وقاص ہے. ان کا نام ہے سعد ابن مالک. ابی وقاص ان کے باپ مالک کی کنیت تھی. یہ دونوں نام ایک ہی صحابی کے، سعد ابن ابی وقاص. مولا علی جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان پہ نبی علیہ السلام نے اپنے ماں باپ جمع کیے ہوئے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے رشتے میں معمول رکھتے تھے. 10 جنتی خوش نصیب صحابہ میں سے، اور بدری اصحاب میں سب سے آخر میں یہ فوت ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 56 ہجری میں. ان کے بعد کوئی بدری صحابی دنیا میں نہیں رہا تھا. بدری صحابی ایک بہت بڑا ٹائٹل تھا. یہ سب سے آخر میں فوت ہوئے. پوری زندگی حضرت معاویہ سے ان کا اختلاف رہا تھا اس مسئلے میں جو حضرت علی کے ساتھ ان کے معاملات تھے، سب و شتم والے. یہ بندہ ہمیشہ ڈٹا رہتا تھا. میرے پچھلے دنوں کلپ بھی آیا نا اس حوالے سے، کیا صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہو جاتا ہے. اس میں نے ان کے حوالے سے حدیثیں صحیح مسلم سے بیان کی ہیں. ان کا بیٹا تھا عمر ابن سعد، جس کو رے کی حکمرانی کی لالچ دی تھی. رے پورا ایریا تھا، ایران، عراق، افغانستان، یہ پورے ایریا کو رے کہا جاتا تھا اس زمانے میں. اتنی بڑی حکمرانی کی، گورنری کی لالچ دی یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے. باپ دیکھ لو سعد ابن ابی وقاص، جو مولا علی سے محبت کرنے والا، سنن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے. 2 تابعین ملنے آتے ہیں سعد ابن ابی وقاص کو اور کہتے ہیں، سعد ابن وقاص ان کو پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تم حضرت علی کو گالیاں دیتے ہو. ان کا معاذ اللہ، ہم کیوں دیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ بنو امیہ کے لوگ اگر میرے سر پہ آرا بھی رکھتے ہیں اور میرے 2 ٹکڑے کرتے ہیں اور مجھے یہ کہیں کہ میں حضرت علی کے بارے میں کوئی نازیبا جملہ نکالوں، تو میں سعد کبھی بھی ان کے بارے میں کوئی جملہ نہیں نکالوں گا جو کچھ میں نے رسول اللہ سے علی بن ابی طالب کی شان میں سن رکھا ہے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے نا، حضرت معاویہ نے ان کو کہا ہمارا معاویہ نے حکم دیا، تو اس میں الفاظ انہوں نے انکار کر دیا. تو حضرت پھر معاویہ نے کہا تمہیں کون سی چیز منع کرتی ہے کہ تم علی بن ابی طالب پہ سب و شتم نہیں کرتے؟ ان کا معاویہ میں نے 3 فضیلتیں علی کے بارے میں ایسی سنی ہے، مجھے ایک بھی مل جاتی تو بہت تھی. پھر انہوں نے کہا وہ پہلی فضیلت غزوہ تبوک کے موقع پر علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. دوسری فضیلت خیبر کے موقع پر کب اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. ہم پوری رات اس خوشی سے سوئے نہیں کہ کون ہوگا وہ بندہ. علی کو دیا جھنڈا. اور مسلم میں آگے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی رشک رہے گا کہ اس دن جھنڈا مجھے نہیں ملا، علی کو ملا. اور تیسری فضیلت سن معاویہ، جب نجران کے عیسائی آئے تو آیت مباہلہ نازل ہوئی، آیت نمبر 61 آل عمران کی. تو نبی علیہ السلام اپنے بچوں میں سے حسن و حسین، فاطمہ اور حضرت علی کو لے کے اور کہا اللہ میرے اہل بیت ہیں. یہ تینوں فضیلتیں. اور ابن ماجہ میں ایک چوتھی فضیلت بھی ہے کہ آپ نے غدیر خم پہ فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. میرے پاس ان میں سے کوئی ایک بھی ہوتا تو بہت تو مجھے علی کے بارے میں بات کرتے ہو. یہ باپ تھا علی کا صحیح شیعہ، علی کی پارٹی کا بندہ، علی کا چاہنے والا، پوری زندگی ڈٹا رہا. اور بیٹا آگے سے کیا نکلا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. حضرت نوح پیغمبر کا بیٹا کافر نکل سکتا ہے. تو حضرت سعد کا کیا مقام ہے حضرت نوح کے مقابلے پہ؟ یہ بیٹا تھا عمر ابن سعد، اور اس کے جو لچھن ہیں وہ شروع سے ہی برے تھے. آپ مسلم شریف اٹھائیں نا، مسلم شریف میں بالکل اینڈ پہ نا آپ کو ایک چیپٹر ملے گا کتاب الزہد، دنیا سے نفرت پیدا کرنے والی حدیث ہے. اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک حدیث ہے، یہ میں چونکہ مجھے یاد اس لیے میں نے کافی لوگوں کو بتائی ہے، 7432 صحیح مسلم میں. ابھی یہ کربلا ہوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. حضرت سعد ابن وقاص بھی زندہ ہے. تو سعد ابن ابی وقاص اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہے ہوتے ہیں یا وہ بیج والا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھی کہتے ہیں اتنے میں ان کا بیٹا سامنے سے آتا ہے. تو حضرت سعد جب اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں عمر ابن سعد کو، تو کہتے ہیں اے اللہ اس سوار کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. حضرت سعد کو پتا تھا اس بچے نے کیا کام ڈالنے ہیں. وہ اپنی زندگی میں اسی بیٹے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. کہتے ہیں جب وہ قریب آیا تو آتے اس نے کہا ابا جی لوگوں نے تو حکومت بانٹ دی، کوئی گورنر بن گیا، کوئی بن گیا، تسی ایتھے بیٹھے جناب حلوائی پہ کر دیو. ہائے ہائے ہائے. تو حضرت سعد ابن وقاص نے اس کے عمر ابن سعد کے نا سینے پہ نا گھونسا مارا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پرہیزگار بندہ پسند ہے جو گمنامی کی زندگی میں مر جائے، جسے کوئی جانتا نہ ہو. تو یعنی وہ انہوں نے ایک کوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لی تھی. تو ان کو پہلی لیکن اس نے اپنے باپ کی نصیحت نہیں پکڑی. یہ پھر یزید کی لالچ میں آ گیا. اور پھر آپ دیکھ لیں جو کچھ اس نے آج تک لوگ لانتے بھیج رہے ہیں. باپ کو لوگ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. آپ شیعہ سے پوچھ لیں سعد ابن وقاص کی کتنی وہ عزت کرتے ہیں.
میں ابھی کل ایک کلپ وہ ایک شیعہ عالم تھے سید جواد نقوی صاحب کا سن رہا تھا, تو وہ اتنی تعریفی کلمات کہہ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ بھئی بیٹا یہ نکلا اور باپ کو دیکھیں, باپ نے ایران فتح کیا تھا, دوسری بڑی سپر پاور گرائی تھی, اور بیٹا آگے سے کیا نکلا. اچھا آپ دیکھ لیں کہ دین ایفرٹ کا نام ہے, یہ نہیں ہے کہ یہ وراثت میں ٹرانسفر ہو. انبیاء کی وراثت میں ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے تو اور کس میں ہونی ہے؟ تو اس لیے ہم قتل نہیں کرتے, اور اہل سنت کے ہاں کوئی بھی نہیں ہے. مفتی منیب صاحب نے اگلے دنوں ایک مس ہینڈل کیا تھا معاملہ, تو پھر بعد میں پورا پرچہ پڑھ کے سنایا انہوں نے. اس پرچے میں تو آلموسٹ انہوں نے جی کو کافر ہی کہہ دیا ہے, اور پہلے کہہ رہے تھے کہ جی ہو. یہ پتہ نہیں کیا مطلب, یہ لوگ ان کے مفادات ہوتے ہیں اپنے. بہرحال جب ان کے سر پہ پڑتی ہے پھر یہ صحیح بات کہتے ہیں, جب سر پہ نہیں پڑتی پھر اور باتیں کرتے ہیں فیم حاصل کرنے کے لیے, الٹا بدنامی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گئی. اگلا سوال ہے علی بھائی کہ کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عراقیوں کو قاتل حسین کہتے تھے, اور آپ اہل شام کو قصوروار ٹھہراتے ہیں, کیوں؟ ہاں وہ اس لیے کہ اوپر حکومت تو اہل شام کی تھی نا, عراق تو ایک صوبہ تھا نا. جیسے آپ کو پتا پچھلی حکومت میں جب ہمارے یہ والے پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے پنجاب پولیس نے یہ کیا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ وہ پرائم منسٹر کو برا نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے تھے پرائم منسٹر پنجاب پولیس کو یوز کرتے ہیں, ایکس پرائم منسٹر. ٹھیک ہے, کیونکہ اوپر تو حکومت نہیں کی تھی نا. یہ عراقیوں کو اس لیے انہوں نے کہا کہ اہل عراق ابن زیاد اور اس کے ساتھی وہ ساری فوج عراق کی تھی نا, پیچھے انڈر کس کی تھی وہ؟ اہل شام کی. تو انہوں نے ان کے اوپر ہی لعنت کرنی تھی نا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شیعان علی پہ لعنت بھیج رہے ہوتے تھے, ایسا نہیں تھا. شیعان علی اس میں شامل نہیں تھے, اہل شام ہی تھے. عمر ابن سعد شامل تھا, باقی لوگ شامل تھے. تو وہ لعنت اس لیے انہوں نے اہل عراق میں بھیجی کیونکہ عراق اس وقت صوبہ تھا شام کا. ٹھیک ہو گیا. معاذ اللہ انہوں نے ان لوگوں پہ لعنت نہیں بھیجی جنہوں نے حضرت حسین ابن علی کو بلایا تھا. یہ کہتے ہیں بلا کے دھوکے سے قتل کر دیا, انہوں نے تو کیا ہی نہیں ہے. وہ تو توابون کی تحریک ہے پوری جناب. سلمان ابن سورت صحابی ہیں, اب وہ صحابی نہیں ہے, اس کی عصمت کا کسی کو نہیں ہے, اس کے اوپر لعنت کر رہے ہوتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ دو بندے لڑ رہے تھے, نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جو وہ کہہ دیں تو اسی ٹائم شیطان ان سے دور ہو کے ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا, وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس حدیث کے راوی سلمان ابن سورت ہیں جنہوں نے حضرت حسین ابن علی کو خط لکھ کے بلایا تھا کہ بھئی ایک تو چلا گیا, پیچھے اپنا تحفہ چھوڑ کے چلا گیا. اب وہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیے تھے نا, وہ لفظ آپ یہ کیمرہ متعامل نہیں ہے کہ میں استعمال کروں, وہ لفظ انہوں نے وہی استعمال کیے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے مخالف کا نام تھا. ٹھیک ہو گیا.